औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज असद के ऊपर। लियो खवातीनों हजरात का नवंबर जो है वो कैसा गुजरने वाला है, इस दौरान कौन सी प्लैनेट पोजीशन जो है इनको फ़ायदा दे सकती हैं और किस जगह पे थोड़े से मसाइल हो सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। और अच्छे से कमेंट्स के ज़रिए हमारी हौसला अफजाई करनी है ताकि हमारी टीम आपके लिए मज़ीद तहकीक कर सके। तो आज हम बात करेंगे बुर्ज असद के ऊपर। पहले हम जर्नल व्यू लेते हैं कि ये नवंबर जो है 2023 की निस्बत 2024 में क्या कुछ करने वाला है। इसमें बहुत सारी तब्दीलियां। एक तो सैटर्न जो है वो हालत रिजत में है, वो 15 नवंबर को सीधा हो जाएगा। और साथ में जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेशन में चला गया। इसमें एक प्लेनेट ऐसा है जिसने बहुत सारा एक उधम मचाया हुआ होता है हर एक की जिंदगी में, होता है राहु। और उसके साथ होते हैं केतु। ये दोनों बड़े मसाइल क्रिएट करते हैं। नॉर्थ और साउथ दोनों जो हैं ये बड़े जो है ना मसाइल पैदा करते हैं। और कुछ चीज़ों के कुछ लोगों को ये बेनिफिट्स भी दे रहे होते हैं। ये हर एक के लिए मसाइल नहीं होते, ये मसाइल सिर्फ चंद एक लोगों के लिए होते हैं। तो इस दौरान सैटर्न अपनी पोजीशन में बेहतर होगा। और कुछ चीज़ें उसके बाद जो पहले 15 दिन हैं अक्टूबर के, वो कुछ नागवार गुजर सकते हैं। कुछ काम में मसाइल हो सकते हैं उसकी रेट्रोग्रेशंस की वजह से। कुछ अप एंड डाउन्स हो सकती हैं। तो हो सकता है आप मुतवक्के रिजल्ट्स हासिल करने में कोई दुश्वारी हो सकती है, या फिर आपकी जो पोजीशन है उसमें आप ना हो और वहाँ पे कोई फ़र्क आ सकता है। तो लियो ख़वातीन हज़रात को थोड़ा सा जो है ना एहतियात के साथ संभल के इन चीज़ों के ऊपर देखना है। और मजमूई तौर पर नवंबर जो है वो जो है बेहतर रहेगा। कुछ चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी सुस्ती काहली हो सकती है, या फिर कुछ काम स्लो हो सकते हैं, इनकी वजह से कुछ परेशानियां बन सकती हैं। तो उनको जो है ना इत्मीनान के साथ काम करें, रिलैक्स होकर, और अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करें और उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू करें। ये ओवरऑल आपके ख़ानदान, आपके करियर, आपकी सेहत, आपकी मोहब्बत, इन तमाम शुबाए ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भी आएगी, रिजल्ट्स भी मिलेंगे और चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही। मगर अपना रब्ता अपने रब से जोड़ लें, सिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से जोड़ लें। जो बंदा अपने रब से जुड़ जाता है, अल्लाह ताला की रहमत हर लम्हा उसके साथ होती है। चीज़ों को समझने की कोशिश करें, डायरेक्शंस जो है वो अपनी बनाएं, अपने नज़्मो ज़ब्त से काम करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा करियर के ऊपर। करियर के हवाले से जो सैटर्न है वो 7th हाउस में कुछ मसाइल पैदा कर सकता है। बेहतर नताइज नहीं मिलेंगे। सख्त मेहनत के बावजूद बुर्ज असद ख़वातीन हज़रात को इत्मीनान की कमी का सामना करना पड़ सकता है। 10वें घर में जुपिटर की मौजूदगी जो कि रेट्रोग्रेशन में काम में दबाव की वजह बन सकती है, जिसकी वजह से आप मज़ीद गलतियां कर सकते हैं और आप अपनी जॉब से भी जो है ना खैर मुतमईन होंगे। ये करंट जो वक्त है इस दौरान आप अपने काम से भी मुतमईन नहीं होंगे, और हो सकता है आप अपनी जॉब या अपनी मुलाजमत या फिर अपना कारोबार तब्दील करने के ऊपर भी सोच सकते हैं, या फिर मजबूरन आपको करना पड़ सकता है। तो इस दौरान थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटीज कम होंगी, प्रॉफिट में कुछ दुश्वारियां होंगी। और इस वक्त बाजी करते हैं तो फिर आपके जो मुखालफिन हैं, आपके जो हरीफ हैं वो मजबूत हैं, जिसकी वजह से आपकी पोजीशन उस वक्त उनके साथ फाइट करने वाली नहीं है। तो आपको चाहिए कि जो है ना तहमुल के साथ, कुव्वत बर्दाश्त के साथ, आहिस्तगी के साथ, और इससे मतलब आपको जो है ना अपने सीनियर्स के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर भी करना है। और करियर में कुछ बदअमनी की सूरत हाल होगी लियो के लिए, सबके लिए नहीं है, लियो के लिए। तो इस वक्त थोड़ा सा तहमुल करें, एहतसाल पसंदाना रवैया रखें
قوت برداشت، جملوں کا چناؤ جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کر کریں، اور اپنی اگر آپ جاب چھوڑ رہے ہیں، وہاں پہ ماحول سازگار نہیں ہے، وہ تنگی کا سامنا ہو رہا ہے، تو اس وقت تک جاب مت چھوڑیں جب تک آپ کو نئی جاب نہیں مل جاتی، کیونکہ جاب تو آپ کو بدلنی پڑے گی۔ پلانٹ پوزیشن راہو اور کیتو کی نیگیٹیوٹی آپ کو ڈسٹرب کرے گی، ساتھ میں سیٹرن جو ہے اس کی ریٹروگریشن ہے، ساتھ میں جوپیٹر کی ریٹروگریشنز ہیں، اور اوپر سے 7ویں گھر کے اندر زحل کی کا برڈن ہے، پریشر ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں اپنی قوت مدافعت کو بڑھائیں، اور قوت برداشت کو اور قوت سماع کو، سننے کی سماعت، یعنی کہ جو کو کر رہا ہے اس کو چھوڑیں، اپنی مرضی سے آگے بڑھیں، ہمت اور حوصلے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ چیزوں کے اوپر اپنے اختیارات کو غلط استعمال کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کسی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے مالی معاملات کے اوپر، تو مالی معاملات کے اوپر جو ہیں 2024 کا جو نومبر ہے وہ بڑا ٹف ہے، کیونکہ اس میں آپ کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہے، جتنے پیسے آ رہے ہیں خرچ ہو رہے ہیں، جہاں سے بھی آ رہے ہیں خرچ ہو رہے ہیں، اور اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کوئی بینک سے لون وغیرہ لے سکتے ہیں، لون اپلائی کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ لون لے لیتے ہیں نومبر میں تو اس میں آپ کو مزید جو ہے وہ مشکل بڑھ سکتی ہے، اس کی وجہ سے ایک تو آپ لون نہیں پے کر پائیں گے، دوسرا جن سے آپ نے پرومسز وعدے کیے ہوں گے وہ بھی پورے نہیں ہوئے۔ اس طرح تھوڑا سا میانہ روی اختیار کریں اور اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑ لیں، ذکر محمد و آل محمد کے چراغ کو روشن کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کرم کیا ہے، اللہ پھر بھی کرم کرے گا۔ قرآن، اہل بیت اور نماز، ان چیزوں سے جڑ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری آ سکتی ہے۔ اور اس طرح کچھ آپ کے فیملی میٹرز ایسے ہو سکتے ہیں، ان کی ہیلتھ کے اوپر بھی ایکسپینس ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں، نظم و ضبط سے کریں، اور چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ لون لینا لیو کے لیے نومبر میں بڑا ٹف ہے، اگر لے لیتے ہیں تو شاید یہ اتارنے میں بہت مشکلات ہوں، تو لہٰذا اوائڈ کریں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی لیو کی ہیلتھ کے اوپر۔ اگر صحت کے اوپر دیکھا جائے تو ان کی صحت کے اوپر بھی کچھ اچھے اثرات نہیں پڑتے نظر آ رہے، کیونکہ جو ہے سیٹرن بھی ریٹروگریڈ ہے 15 نومبر تک، اور ساتھ میں جوپیٹر کی ریٹروگریشن ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جو ہیں آپ کی پاؤں کے اندر، آپ کی ٹانگوں کے اندر، آپ کی رانوں کے اندر درد ہو سکتا ہے، مسکولر پینز جو ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، اور ساتھ میں راہو اور کیتو کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے پیٹ کے امراض، معدے کے مسائل جو ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری ایک اور اہم بات ہے، وہ ہے کہ دوران ڈرائیونگ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں تو بڑی احتیاط کے ساتھ چلائیں۔ روڈ کے اوپر موٹر سائیکل ہے، کار ہے، جو بھی آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تھوڑی سی احتیاط کریں، کوئی حادثہ ہونے کا اندیشہ ہے تو لہٰذا اس کی وجہ سے آپ کو اپنے اوپر بھی خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، یا پھر مزید اخراجات اٹھانے پڑ سکتے ہیں، کچھ بھی انجری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، تو کوشش کریں اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اپنے کھانے پینے کی روٹین کو سیٹ کریں۔ غیر ضروری فاسٹ فوڈ کھانا بھی آپ کے لیے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی آپ کے پرسنل ریلیشنز کی۔ اگر میں بات کروں تو پرسنل ریلیشنز میں بہت ساری اپنی آپ جو لیو کے لیے بڑا ٹف ہے نومبر، یہ میں بتا دوں، ہو سکتا ہے کہ جو ان کی شادی شدہ زندگی ہے اس میں کچھ اتار چڑھاؤ آئے، اور کچھ میاں بیوی کے اندر بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، یا پھر ان لوگوں جن کی شادیاں طے ہوئی ہیں، یا پھر کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسے ریلیشنز ہیں جو آپ کے محبوب کے ساتھ ہیں، تو وہاں پہ بھی بحث چھڑ سکتی ہے، وہاں پہ بھی کوئی جو ہے نا چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، تو وہاں پہ چیزوں کو میں جو مسئلہ ہے وہ ہے سوچ بوجھ کی کمی ہے، حقیقت کو سمجھنے کی کمی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں مگر ڈیسیجن لے لیتے ہیں۔ ڈیسیجن نہیں لینا، چیزوں کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر ان کو حل کرنا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں پھر ان کو حل کرتے ہیں تو بہت پازیٹیوٹی آئے گی۔ میانہ روی اختیار کریں، جملوں کا چناؤ اچھا کریں، قوت برداشت بڑھائیں، اور کبھی کبھی اپنے زوجہ کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ اپنی جو دلچسپ گفتگو ہے اس کو برقرار رکھیں۔ کسی مذہبی مقامات پر جانا بھی آپ کے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے، اور اپنے ریلیشنز کو برقرار رکھنے کے لیے قابل بنائیں۔ اگر آپ کو ہر وقت سویل موڈ ہے، آف موڈ ہے، اور آپ غصے میں ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ موڈ ٹھیک، ماحول ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسے ماحول نہیں ٹھیک ہوگا۔ ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو بھی اپنے اندر تبدیلیاں لے کر آنی ہوں گی۔ اگر آپ اپنے اندر چینجز لے کر آئیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔
اس کے بعد آتے ہیں ریمیڈیز کی جانب. اگر میں لیو کی نومبر کی ریمیڈیز کی بات کروں تو سب سے پہلے تو جو ہے نا انہیں درود و سلام پڑھنا چاہیے. جتنا ہو سکے روزانہ کی بنیاد کے اوپر کھلا پڑھتے رہے. اور اس کے بعد ہر اتوار والے دن جو ہے نا اگر آپ کسی بھی مزارات اولیاء پہ جا سکتے ہیں، والدین عزیزوں و قربا کی قبروں پہ بھی جا سکتے ہیں، پھول چڑھائیں. مسجد کے اندر بھی پھول جو ہے نا وہ رکھے جا سکتے ہیں خوشبو کے لیے. کسی بھی مذہبی مقام پہ وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا. اور روزانہ 21 مرتبہ 21 ٹائم سورہ کوثر پڑھیں. سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور اس کے بعد کیریئر میں ترقی اور اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا جو ہے ہر روز اپنے کیریئر میں بہتری کے لیے سورہ ملک پڑھا کریں ایوننگ میں. اور اس کے بعد کبھی کبھی جو ہے آپ سنڈے والے دن سورہ شمس پڑھ لیں. اور نہاتے وقت جب آپ نہا رہے ہوتے ہیں تو پانی کے اندر ہلکے گلاب ڈال لیں یا گلاب کی پتیاں ڈال کے نہا لیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا. اچھا، اس کے بعد اپنے گھر کو منفی توانائیوں سے دور کرنے کے لیے اپنے گھر کے اندر ایک چراغ جلایا کریں. گھی کے ساتھ جلا لیں، سرسوں کے تیل سے جلا لیں. چراغ کا جلانا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا. نومبر کے اندر جو آپ کو رنگ سپورٹ دے گا وہ ہے سنہری رنگ کے شیڈز آپ کے لیے فائدہ لے کے آ سکتے ہیں. آپ کے لیے جو سوٹیبل نمبرز ہے وہ ہے ایک. کچھ ڈیٹس ایسی ہیں جو آپ کو فائدہ دیتی نظر آ رہی ہیں. ان میں سے سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو 7 ہے، اس کے بعد 12 ہے، 21 ہے، 30 ہے. تو یہ ڈیٹیں آپ کے لیے تھوڑا سا فائدہ دے سکتی ہیں. اپنے کیریئر کے اہداف پہ غور کریں اور آگے بڑھنے کا رستہ تلاش کریں. اور چیزوں کو سمجھیں، قوت برداشت کو بڑھائیں اور چیزوں کو سمجھ کر آگے جو ہے نا ڈیسیجن لینا چاہیے. اور اس کے بعد خاص طور پر آپ کو اپنی دیکھ بھال کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے، آرام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اسپرچل ریچارج کرنے کے لیے ٹائم نکالیں. اور یہ آپ کے لیے بڑی پازیٹیوٹی کی بات ہوگی. اگر آپ اپنی زندگی میں خوشی لانا چاہتے ہیں تو ایسے نہیں آئے گی. آپ کو انقلابی اقتدامات کرنے پڑیں گے. انقلاب کی ضرورت ہے. اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑیں، ذکر محمد و آل محمد سے جوڑیں، ذکر اہل بیت اطہار کے چراغ اپنے گھر کے اندر روشن کر لیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کرم کیا، اللہ پھر بھی کرم کرے گا. رب کا کرم ہر لمحے ہے، بس جڑ جائیں قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ. اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.